بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے ہاں حاضر ہوئے ہیں وہ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہے، لیکن انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھے وقتوں کی ایک حسین و جمیل نشانی ہیں۔ آپ سکوت و شگفتگی کا ایک حسین امتزاج ہیں۔ ہم نے ایم اے قریشی صاحب کو اکثر کوہستانی وقار کی طرح خاموش دیکھا ہے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو یقین یعنی موتی رولتے ہیں۔ ہم ان سے سوالات کے حوالے سے سب سے بڑی بات جو ہے، انہوں نے پاک ترک دوستی کے حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے وہ چراغ حق کی طرح روشن ہے، اور ترکی میں جا کر ان کے خیالات اور وہاں کا کلچر، وہاں کی اخلاقی جو اپنا طریقہ کار ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ الطاف حسن قریشی صاحب جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے ایک نظم لکھی کہ ترکی میں جان و دل کا عجب معاملہ ہوا، دونوں طرف چراغ وفا جاگتا ہوا، دیکھا ہے دیار محبت میں دوستو، اپنے وطن کا نام دلوں پر کھدا ہوا۔ قریش صاحب، السلام علیکم۔ میں وعلیکم السلام۔ آپ سے جو ہے یہ ترکی کا جو دورہ ہے جی جی اس سلسلے میں ہم ایک تجسس بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ آپ نے وہاں جا کر پاکستان کی نیک نامی کی سفارت کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا وجود جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نسل نو جو ہے انہی چراغوں کی روشنی کی لو میں منزل مراد پر پہنچنے کا جو ہے وہ قصد کرتی ہے۔ تو میں آپ سے اپنا بڑا قیمتی وقت ہے آپ کا، اور آپ کی قیمتی مطلب یہ ہے جو اپنا معروضات ہیں، جو آپ کے فرمودات ہیں، وہ ناظرین کے مطلب یہ سماعتوں کی نظر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی منشا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی میری تعریفیں کر دیں جس کے میں قابل نہیں تھا، اور اس کا بہت شکریہ۔ تو اب سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ترکی میں گیا تھا اکتوبر میں، تو وہاں کے واقعات اور بہت ساری باتیں وہاں کی ہیں جو بتانے والی ہیں۔ وہاں سے آ کے میں نے کچھ دوستوں کو یہاں 40-50 دوستوں کو، جس میں جرنلسٹ بھی کافی تھے، ان کو سب کو جمع کر کے کھانے پہ اور سارا بریف کیا تھا تاکہ وہ آگے ان باتوں کو پھیلائیں۔ اور تو اس میں چھوٹا سا واقعہ ہے وہ میں بتا دوں۔ جب پاکستان آنے میں 2-3 دن رہ گئے تو میرے داماد جو تھے انہوں نے کہا کہ میں ایمبیسی جا رہا ہوں اٹیسٹیشن کے لیے، آپ نے چلنا ہے؟ تو میں نے کہا بھئی میرے گھٹنے میں درد رہتا ہے، بڑا چلنا پڑے گا، میں نہیں گیا۔ اگلے دن وہ آئے کہنے کہ پیپر آج ملیں گے اٹیسٹیشن کا، اب چلنا ہے؟ تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے ہم منزل سے بہت دور ہیں، وہ ایک کاپی ہے میرے پاس، وہ میں ایمبیسڈر صاحب کو دے دوں، شاید وہ پڑھ لیں۔ یہ سوچتے ہی ہم تیار ہوئے، ٹیکسی لی اور وہاں پہنچ گئے۔ تو میرے داماد تو اپنے سیکشن میں چلے گئے کام کرنے، ایمبیسڈر صاحب کا پی اے جو تھا وہ مجھے اوپر لے گیا ان کے پاس۔ اب میں ایمبیسڈر صاحب ڈاکٹر جنید صاحب تھے، ان کے اخلاق سے بہت امپریس ہوا۔ وہ جیسے ہی میں دفتر میں گیا وہ کھڑے ہو کے انہوں نے ہاتھ ملایا، میں نے کتاب پیش کی، بیٹھے اور انہوں نے جلدی جلدی کتاب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ کتاب دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا سر میں نے ایک کتاب اور لکھی ہے اخلاقیات کی، اور اس کے جو ڈاکٹر قدیر صاحب نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو 2 دفعہ میرے پاس فون آیا اور کہا کہ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ اسے اسکول کے سلیبس میں شامل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا سر میں نے اتنا کام کر دیا، اب آپ لوگ کوشش کریں۔ تو یہ سن کے انہوں نے میسج ہوں گا ہاں وہ لیٹر اس میں لگا ہوا ہے، وہ میں نے پڑھ لیا اتنی جلدی۔ انہوں نے کہا میں یہ پوری کتاب پڑھوں گا۔ پھر انہوں نے چائے منگوائی، چائے منگا کے پھر انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد تو جاتے ہوں گے، تو میرے ایک دوست ہیں ایجوکیشن منسٹر رانا تنویر حسن، ان سے ضرور ملیں، اور ان سے ملنے سے 2 دن پہلے آپ مجھے رنگ کریں تاکہ میں اس کتاب کے بارے میں ان کو بریف کر سکوں۔ تو پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میری بیٹی یہاں انقرہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور میرے داماد بھی ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی۔ تو کہنے کہ اپنے داماد سے کہہ دیں کہ انہیں کوئی بھی کام ہو تو آپ کے ریفرنس سے مجھے وہ یہاں مل لیا کریں۔ میں نے بہت شکریہ کیا،
پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ جیسے ہی آپ کا کارڈ ملا، آج مجھے امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا تھا، تو جیسے ہی آپ کا کارڈ ملا میں نے فوراً آپ کو بلا لیا. میں نے بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ اتنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے ٹائم دیا. شکریہ کر کے ہم واپس آ گئے. پھر میں 2 کتابیں اور لے گیا تھا، ایک گلوبل اینڈ پاکستان پاورٹی ایلیویشن پروگرام اور دوسری ہے نیشنز کریکٹر بلڈنگ. وہ دونوں انگریزی میں ہیں، اور یہ باہر کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اسلام کتنا لونگ مذہب ہے. یہ 88 آیتیں قرآنی پر بیس کرتی ہے، جس میں سے میں نے 54 سلیکٹ کی ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کا انگریزی اردو ترجمہ، 7 ریلیٹڈ احادیث. یہ کتاب اس طرح تیار ہوئی. میں نے کہا یہ میں پریزیڈنٹ کو پیش کر دیتا ہوں. خیر ہم نے ٹیکسی لی، وہاں پہنچ گئے. وہاں سارے کمانڈوز وغیرہ، کیوں ملنا ہے، کیا کام ہے. میرے داماد نے کہا، ان کو تھوڑی بہت ترکی آتی تھی اس میں، کہ جی ہم پاکستان سے یہاں آئے ہیں تو ہم نے کتاب ہدیہ کرنی ہے. اچھا نام لکھائیں، پاسپورٹ نمبر سب لکھا. انہوں نے کہا ایک آدمی اندر آ جائے. تو انہی گارڈوں میں سے ایک نے کہا یہ پاکستان سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا دونوں اندر آ جائیں. ہم دونوں اندر چلے گئے، ایک سیکیورٹی آفیسر، دوسرا تیسرا. وہاں کتاب حوالے کی. انہوں نے کہا جی بالکل کتاب ان کو پہنچ جائے گی. اگر آپ نے پہلے سے ٹائم لیا ہوتا تو ہم ابھی آپ کی ملاقات بھی کروا دیتے. بہت خوب. یہ کر کے نا پھر وہاں سے واپس آئے. اچھا اس کے بعد وہاں کی جو ٹرین دیکھی، ہائی سپیڈ ٹرین. اسٹیشن پہ گئے، 4 گھنٹے میں وہ استنبول پہنچا دیتی ہے، 2 گھنٹے میں کونیا. ٹیکسی رکی، ایکسیلیٹر پہ اوپر گئے، لیفٹ کو مڑے، پاسپورٹ چیک ہوا، ٹکٹ چیک ہوا، نیچے اترے. 7 ہائی سپیڈ ٹرین چلی ہے، بیٹھے. سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا. اسٹیشن پہ کوئی دکان کھانے پینے کی نہیں ہے. ڈائننگ کار لگی ہوئی ہے، جس نے چائے کھانا ہے وہاں سے لے. اور سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اتنا کمفرٹیبل سفر. تو یہ ہے وہاں کی ترقی. ہم 70 سالوں میں 2 اسٹیشن نہیں بنا سکے. لاہور کا اور کراچی کا وہی انگریزوں کے بنے ہوئے اسٹیشن استعمال کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں کونیا سے آ کے، ترکی سے آ کے کراچی گیا. جب واپسی پہ 9 نمبر پہ اس نے ٹرین نے اتارا. امیجن کریں گھٹنے میں تکلیف، چڑھتے چڑھتے حشر ہو گیا. تو یہ ہے ہماری ترقی. اور ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ ہماری پرائرٹیز سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے، اب جو بھی حکومت آئے وہ 1 سال کے اندر ہائی سپیڈ ٹرین کراچی ٹو پشاور، پشاور ٹو کراچی. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. یہ سب سے پہلے اس پہ توجہ. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہمیں ول چاہیے. ہر چیز ارینج ہو جائے گی، صرف ہم ارادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے. بہت شکریہ. دیکھا جی کہ نا اپنا ایک ہم ہے کہ دیا اپنی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہے کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے. بات طرف دوستی کے حوالے سے ہم نے ایم اے قریشی صاحب کے خیالات سنے اور اتنا سبق ملا ہے اس میں جس کی انتہا